السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، اللہ تعالی نے ابتدائے آفرینش سے ہی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر رکھی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، جنہیں ہم ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے نام سے جانتے ہیں، اور 3 مہینے ان میں ایک بعد دیگرے اور پے در پہ آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا بالکل الگ ہوا کرتا ہے۔ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور ماہ رجب کے بعد جس مہینے کا نام آتا ہے وہ ماہ شعبان ہوتا ہے، جو عربی مہینوں کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آج کے بعض مسلمان اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو یا اس کی رات کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے سامنے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں بھی مات پڑ جاتی ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس رات کی مناسبت سے مختلف قسم کی بدعتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے کی جو حقیقی روح ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی نسبت سے جو من گھڑت احادیث یا موضوع روایتیں لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہیں، آج میں انہی روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے عزیز ساتھیوں، شب برات منانے والے سورہ دخان کی آیت کریمہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مبارک رات سے مراد شب برات لیتے ہیں، اور اس رات کو فیصلوں کی رات تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ان کی یہ تفسیر اور ان کی یہ مراد اور ان کا یہ مقصود بالکل قرآن و سنت کے خلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیتیں واضح طور پر یہ بیان کرتی ہیں کہ مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اسی میں انسان کی زندگی اور ان کی موت و حیات، رزق اور دوسرے احکام کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس مبارک رات کے تعلق سے ابن العربی کا قول ہے کہ جمہور علماء کا مسلک ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور یہی رائے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، قتادہ کی، مجاہد کی اور حسن وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات کو مبارک رات کہنا یا فیصلے والی رات کا نام دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جس کے اندر آتا ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت بھی، یہ حدیث بھی کیا ہے؟ موضوع ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں موضوع ہی قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت اس مہینے کے تعلق سے
لوگوں کے درمیان عام ہے، جبکہ یہ روایت بھی موضوع ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله سبحانه وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا سائل فأعطيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے روز کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آ کر کے فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کیا کوئی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، اس کی بھی کوئی اصلیت نہیں پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابل میں ایک صحیح روایت آتی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له۔ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ فضیلت ہر رات ہے۔ جو شخص بھی اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے اور رب کے حضور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ اسے خاص کر دینا یقیناً سراسر غلط ہے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک بہتان لگانا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے۔ آپ وہاں سے دیرے سے اٹھے اور جنت البقیع چلے گئے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے پیچھے گئیں۔ آپ نے ان سے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ شک ہوا کہ شاید کہیں آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لي أكثر من شعر غنم كلب۔ بے شک اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے بہت سے لوگ عزیز ساتھیوں شعبان کی 15ویں رات کو اجتماعی طور پر مخلوط ہو کر کے قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس میں مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ بعض جگہوں پر عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کے چلتی ہیں اور وہاں بتاشے اور نذرانے وغیرہ پیش کرتے ہیں اور اپنا دکھ درد ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں سناتے ہیں تاکہ انہیں آرام و سکون ملے، جبکہ یہ سارے کے سارے اعمال درست نہیں ہیں بلکہ حرام اور ناجائز ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت اس مہینے کے تعلق سے یا 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے لوگوں کے درمیان معروف ہے، اور وہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اسے منسوب کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعات نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 حجوں کا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس حدیث کے تعلق سے ابن الجوزی نے الموضوعات میں لکھا ہے یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، اس کی سند نہایت تاریک ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں جو بہت ہی زیادہ معروف ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الالفیہ، یعنی وہ نماز جو 100 رکعات پر مشتمل ہے اور ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح سورہ اخلاص 1000 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس نماز کے تعلق سے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھی جائے، ہر دو رکعت میں سلام پھیرا جائے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس نماز کی فضیلت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات میں یعنی 15ویں شب میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالی اس کی ہر حاجت، ہر ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں بدبختی لکھا گیا ہے تو اللہ تعالی اس چیز کو مٹا کر کے خوش نصیبوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے 1 سال آنے والے جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اس کے نام اعمال کے اندر نہیں لکھے جاتے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، اس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی حدیث پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا بالکل ناممکن ہے اور محال ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس نماز کے بارے میں ضعیف یا موضوع احادیث کے علاوہ کچھ بھی وارد نہیں، اس لیے آپ کو اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اسے صاحب القوت اور احیاء علوم الدین کے مؤلفین نے ذکر کیا ہے، یعنی اس نماز کا تذکرہ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ نیز یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ نماز سن 448 ہجری میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی، جبکہ اس موقع پر بعض مجوسی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرتے تو اپنے سامنے آگ جلا لیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو راضی کر لیتے اور اپنے توہمات اور باطل عقائد پر بھی ان کا عمل ہو جایا کرتا تھا۔ عزیز ساتھیو، اس مہینے کے اندر ایک چیز یہ بھی بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے، ان کا عقیدہ ہے حلوہ پکانا اور اسے کھانا اور لوگوں میں اسے تقسیم کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوہ پیش کیا گیا تھا، آپ نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم بھی اسی خوشی میں ایسا کرتے ہیں۔ یہ پیر و بزرگ کا من گھڑت اور خود ساختہ قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت قرآن و سنت میں نہیں آتی ہے۔ اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی حقیقت کے برخلاف ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک غزوہ احد سن 3 ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور یہ لوگ آج حلوہ کب بناتے ہیں؟ شعبان میں بناتے ہیں، اور شعبان کی 15ویں تاریخ میں بناتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی آپ تسلیم کر لیں اور اسے بھی تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے حلوہ کھایا بھی تھا، تو اس بات کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ کہاں یہ چیز جائز ہوتی ہے کہ اس چیز کو سنت بنا لیا جائے
اور سنت کا درجہ اسے دے دیا جائے اور ہر سال حلوہ پکایا جائے اور تقسیم کیا جائے، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر 15ویں شب کو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی روحیں آتی ہیں، یعنی اس رات کے اندر خاندان کے جو لوگ بڑے بوڑھے وفات پا چکے ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں کی روحیں گھروں کے اندر واپس آتی ہیں اور وہ رات بھر رہتی ہیں اور صبح کو جاتی ہیں۔ اگر انہوں نے حلوہ پایا اور بہترین قسم کے کھانے پائے تو ایسی صورت میں وہ روحیں بہت خوش ہوتی ہیں، ورنہ مایوس ہو کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ اس لیے لوگ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، لوگوں کا پسندیدہ کھانا تیار کرتے ہیں اور گھر کی ایک کوٹری کے اندر ایک زاویے میں لے جا کر کے، ایک کنارے لے جا کر کے کھانا رکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں جو بھی کھانا پسند ہو اس میں سے وہ کچھ کھا لیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس میں جو نیک ہوتے ہیں ان کی روحیں علیین میں پہنچ جاتی ہیں، علیین میں ہوتی ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں ان کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں، اور انہیں دنیاوی چیز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ان کو وہاں سے نکلنے کا موقع بھی کہاں مل سکتا ہے؟ وہ کیسے ہمارے گھروں میں واپس آ سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ماہ کو گزارنے کا سنت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں بچا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے موجود نہ ہو۔ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس وقت اور کون سی عبادت کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب ہم کتاب و سنت اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے کوئی خاص عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو، یا اس دن کوئی خاص قسم کا روزہ رکھا ہو، یا صحابہ کرام کو اس رات میں کسی خاص عبادت کرنے کی ترغیب یا حکم دیا ہو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کی اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے والے، اس رات میں قبرستان جانے والے، اس رات میں حلوہ پکانے والے، اس رات میں خصوصی نوافل کا اہتمام کرنے والے، اس رات میں اپنے آبا و اجداد کے پسندیدہ کھانا تیار کرنے والے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں وہی کرنا ہے، ہمیں وہی چیز اپنانی ہے جسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جسے صحابہ کرام نے کیا ہے، اور جسے سلف صالحین نے کیا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں قیام لیلۃ النصف لم يثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ۔ شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت کے بارے میں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام سے کچھ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں چند ضعیف احادیث آئی ہوئی ہیں جن پر اعتماد کرنا کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس رات میں نماز کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب احادیث کیا ہے، خانہ ساز ہیں اور موضوع ہیں جن پر بہت سارے اہل علم نے تنبیہ بھی کر رکھی ہے۔ یاد رکھو، جس نے بھی اللہ کے رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی معاملے میں کسی معاملے کو یا کسی بات کو آپ کی طرف منسوب کیا ہے جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا ہے یا جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا ہے، اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں بیان کی، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، رواہ البخاری۔ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنے لگتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل ایک ماہ کا روزہ رکھا ہو، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے بعد شعبان مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلو، جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی حکمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ وہ حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ اس مبارک مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس مہینے کے اندر اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔ دینی و ملی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے اور روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور شب برات کے نام سے جتنے بھی خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں یا سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، چاہے وہ حلوہ اور بریانی پکانے کا معاملہ ہو، یا مجلسیں منعقد کرنے کا معاملہ ہو، یا نوافل کا اہتمام کرنا ہو،
یا آتش بازی کرنی ہو، یا پٹاخیں چھوڑنے کا معاملہ ہو، یا قبرستان اجتماعی طور پر جانے کا معاملہ ہو، یا مٹھائیاں تقسیم کرنے کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسلام میں اور اس دین کے اندر بدعت ہیں، خرافات ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے الہ العالمین تو ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔